کوئی انسان اگر اپنی دولت پر فخر کرے تو اس کی تعریف تب تک نہ کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اپنی دولت کو کس طرح کام میں لاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کو عمل صالح کی ہدایت کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اس کی مثال اس اندھے کی سی ہے جو دوسروں کو روشنی دکھانے کے لیے چراغ کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو۔ سمجھدار انسان کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے۔ جس آدمی نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ بیکار آدمی زمین پر بار ہوتا ہے۔ جس انسان کو تنہائی سے وحشت اور مخلوق سے انسیت ہے وہ سلامتی سے بعید ہے۔ جس آدمی نے ناشکرے پر احسان کیا اس نے نیکی ضائع کی۔ جو انسان اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھتا ہے اس کو رحمت کے کفن میں لپیٹو اور سلامتی کی زمین میں دفن کر دو۔ جس انسان کو خدا مقبول کرتا ہے اس پر ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینا جہالت ہے، بلکہ ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ جو آدمی عذاب قبر سے آزاد رہنا چاہتا ہے وہ دنیا سے صرف اتنا تعلق رکھے جتنا بیت الخلا سے رفع حاجت کے وقت رکھتا ہے۔ لائق آدمی کو نسلی فضیلت کی ضرورت نہیں اور نالائق کو اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ جب کسی کو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہوئے پاؤ تو اسے اپنے دوستوں کے زمرے سے خارج کر دو۔ 4 لوگوں کو بدخوئی سے معذور سمجھو: روزہ دار، مریض، مسافر اور تنگ دست قرض دار۔ کمینے آدمی سے حاجت طلب کرنا بیابان میں مچھلی طلب کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص اپنے دوستوں کو ہر خطا پر عتاب کرے اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ آدمی کے جسم میں خون خارج کرنے کے لیے 2 نستر ہیں، جن میں سے پہلا نستر مفلس کو دولت کی کثیر خواہش ہے اور دوسرا نستر باوجود کمزوری کے دوسروں پر برہمی ہے۔ آدمی پانی کا بلبلا ہے، ابھی اٹھا ابھی بیٹھ گیا۔ آدمی کے عقل کی دلیل اس کا قول ہے اور اصل کی دلیل اس کا فعل ہے۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔